السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہے، جو کل کائنات کے خالق، مالک، رازق اور قابض بھی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعزام، آئمہ اربع، آئمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، گفتگو کے آغاز میں دو تمہیدی باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور عیسوی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے۔ محرم الحرام ہو یا جنوری ہو، ایک مسلمان کو ان دونوں مہینوں کے اندر اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ گزشتہ جو سال گزرا ہے میں نے کیا کیا ہے۔ کاروباری حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ سال کے اختتام میں بڑا لمبا جو ہے ان کا پروسیجر ہوتا ہے حساب کتاب کا، اور دیکھتے ہیں کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی میں ہماری انکم کہاں لگی ہے، ہمیں ان تمام مہینوں میں کتنی پروفٹ ملی ہے، کتنا ہمارا نقصان ہوا ہے۔
ان ساری باتوں کو وہ نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر میٹنگ ہوتی ہے. جو بڑے ادارے ہوتے ہیں وہ اپنے اگلے مقاصد کو طے کرتے ہیں اور جن احباب کی جہاں جہاں ڈیوٹی ہوتی ہے انہیں کہتے ہیں کہ بھائی فروری میں آپ کی طرف سے اس طرح کا حساب ہے, ہمیں اس طرح کا نہیں چاہیے, ہمیں زیادہ پروفٹ چاہیے, ہمیں زیادہ منافع چاہیے تاکہ ہماری کمپنی, ہمارا کاروبار اور زیادہ ترقیوں کی طرف جائے. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میں نے کتنے نیک اعمال کیے اس مہینے کے, اس سال کے اندر کتنے میں نے قرآن مکمل کیے ہیں. یہ جنوری کا آغاز ہوا ہے نا, سوچیں گزشتہ پورے سال کے اندر میں نے کتنے قرآن پڑھے ہیں, 1 2 3 یا 1 بھی نہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم اپنا احتساب یہاں پہ کر سکتے ہیں. مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس سال کے اندر میں نے کس کے ساتھ اپنی زبان کو, اپنے اخلاق کو, اپنے کردار کو برے طریقے سے استعمال کیا ہے. میں اپنے آئندہ کے مقاصد کے اندر اس بات کو رکھوں گا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ, اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے بات کرنی. مختصر بات یہ ہے کہ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے, ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور پھر اپنے اگلے مقاصد کو طے کریں. ٹھیک ہے, گزشتہ سال میں قرآن کو نہیں پڑھ سکا, آج میں ارادہ کرتا ہوں کہ اس 2021 کے اندر میں کم از کم 3 سے 4 5 قرآن مکمل کروں گا. میں اس بات کا ارادہ کروں کہ گزشتہ سال کے اندر میں تہجد کا نہیں اہتمام کر سکا, انشاءاللہ میں نے اس سال کوشش کرنی ہے, میں نے زیادہ سے زیادہ تہجد کو پڑھنا ہے. گزشتہ سال کے اندر میں اللہ کے ذکر کے اندر ذرا کم حد تک رہا ہوں, اس سال کے اندر میں نے کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. ان اپنے مقاصد کو طے کیجیے اور اپنا احتساب کیجیے. دوسری بات جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے, آپ نے پرفیوم کی بوتل دیکھی ہوگی یا عطر کا چھوٹا سا ایک ڈبہ ہوتا ہے شیشے نما, وہ باہر سے کتنا خوبصورت لگتا ہے, اس شیشے کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے, بلکہ اس کے اندر جو موجود پرفیوم ہوتی ہے یا عطر ہوتی ہے اس کی اصل ویلیو ہوتی ہے. بالکل اسی طرح انسان کی بھی ویلیو ظاہری جسامت کے ساتھ نہیں ہے. میں نے اچھا لباس پہنا ہے تو میں اچھا انسان نہیں بن سکتا, میرے پاس دنیا گزارنے کی اچھی اچھی چیزیں موجود ہیں تو میں اچھا انسان نہیں ہوں. جس طرح اس شیشے کی بوتل کی صرف کوئی ویلیو نہیں ہے جتنی دیر تک اس کے اندر پرفیوم یا عطر ہے, جب وہ ختم ہو جاتے ہیں ہم اسے پھینک دیتے ہیں. بالکل اسی طرح انسانی جسم اگر اس کے اندر اخلاق ہوگا, اگر اس کے اندر نیک اعمال ہوں گے, اگر اس کے اندر احتساب ہوگا, اگر اس کے اندر مقاصد موجود ہوں گے, یہ جسم اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہت محبوب ہوگا اور دنیا والوں کی نظر میں بھی اس کی بہت ویلیو ہوگی. لہٰذا اپنی جسامت کو صرف ظاہری حد تک نہ رکھیں بلکہ اندرونی طور پر بھی اپنے آپ کو بہتر کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. اور وہ بہتر صلاحیت کس طرح پیدا ہوگی؟ جب ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے, جب ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے, جب ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے, یقیناً ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ہم پر نازل ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے. ہمارا سلسلہ چل رہا ہے کہ نیک اعمال, ثواب کمانے کے مواقع اور اللہ کی رحمت سے جنت ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں. اب تک ہم 24 اعمال کو پڑھ چکے ہیں. 25واں عمل ہے مصافحہ کرنا. مصافحہ ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانا. مصافحہ ہوتا ہے دور سے میرا بھائی, میرا عزیز, میرا رشتہ دار آیا ہے, میں بڑھ کر اپنے آپ کو آگے کر کے اس کے ساتھ بڑھ کر جا کے سلام کروں اور سلام کے ساتھ اس کے ساتھ مصافحہ کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب ہاتھ سے ہاتھ ملتا ہے, آپ نے فرمایا یہ ہاتھ بعد میں جدا ہوتا ہے. غفر لہ ما تقدم من ذنبی, اس سے پہلے انسان سے جتنی غلطیاں ہوئی ہیں اس مصافحہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان ساری غلطیوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کتنا عظیم عمل, کتنا آسان عمل.
لیکن ہم ذرا اپنا جائزہ لیں. ہم تو زبان سے سلام نہیں کہتے اور چھاٹے نو سلام کی کرنا ہے, کسے کم دا بندہ ہی نہیں ہے, ادنا مل کے اسی کی کرنا ہے. نہیں بھائی, اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے عزیزوں سے محبت کرنی ہے. اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ محبت اور اخوت کو ہمیشہ قائم رکھنا ہے. اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ دلوں کے اندر بغض اور کینہ اور حسد آنے ہی نہیں دینا. دیکھیں کتنا بڑا نیک عمل ہے. میں دن کے اندر 5 دفعہ یہ کام کر لیتا ہوں. میں کسی سے بھی ملتا ہوں, سلام کے بعد اس کے ساتھ اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ ملاتا ہوں. میرے دن کے اندر اگر 5 دفعہ اللہ رب العزت کی ذات وہ سارے گناہ معاف کر دے, میں کتنا اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں گا. لیکن افسوس کے ساتھ ہمیں معلوم ہوتا ہے چیزوں کا, لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر ان باتوں کو شامل نہیں کرتے. ہم اپنی زندگی کے اندر ان نیک اعمال کو شامل نہیں کرتے. اللہ سے دعا کریں, اللہ کی یہ رحمت کی گھڑیاں ہیں, ہم مسجد کے اندر جمع ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نیک اعمال سنتے ہیں سناتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا کام ہم نے مصافحہ کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ اس کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہاتھ بعد میں جدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. 26واں عمل, اللہ اکبر. حدیث کا ٹائٹل اس طرح کا ہے کہ جس شخص کو یہ پسند ہے, جس شخص کو یہ پسند ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے. آپ کو پتہ ہے نا کہ میری ذرہ برابر نیکی بھی نوٹ ہو رہی ہے, میرا ذرہ برابر گناہ بھی نوٹ ہو رہا ہے. اور قیامت کے روز اللہ نے ایک ہی بات کہی, اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. آج کوئی بات نہیں, ایک ہی بات ہے کہ اپنی دونوں کتابوں کو کھول لو اور اس کو خود پڑھو کہ میں نے نیکی کا کام کہاں پہ کیا ہے. اقرا, پڑھ, کتاب کا, اپنی کتاب کو, نفس کا, تیرے نفس کے لیے آج کے دن یہ کتاب ہی کافی ہے. اگر اس کتاب کے اندر نیک اعمال ہوں گے تو کامیابی کی طرف جاؤں گا, اگر اس کتاب کے اندر برے اعمال ہوں گے تو ظاہری بات ہے جہنم کا ایندھن ہی بنوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے گا, اس کی وہ کتاب زندگی اسے خوش کر دے گی جس کی زندگی کے اندر یہ کام شامل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار شامل ہوگا, گناہوں کی معافی اللہ سے مانگی ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نامہ اعمال اسے خوش کر دے. ظاہری بات ہے میں دن کے اندر 10 دفعہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں, اللہ گزشتہ زندگی میں مجھ سے بڑے گناہ ہوئے ہیں, اللہ گزشتہ زندگی میں نے بڑے برائیوں کے کام کیے ہیں, اللہ نماز میں کمی ہوتی رہی, اللہ روزوں میں کمی ہوتی رہی, اللہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں کمی ہوتی رہی. اللہ تو معاف فرمانے والا ہے, اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما. ساتھ میں اس دعا کو بھی پڑھتا رہتا ہوں, استغفر اللہ واتوب الیہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ارشاد فرمایا جس کے نامہ اعمال کے اندر زیادہ استغفار ہوگا. کثرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زیادہ چیز کا ہونا, جس کے نامہ اعمال میں زیادہ استغفار ہوگا, آپ نے فرمایا کہ اس کا نامہ اعمال ہی اسے خوش کر دے گا. خوش سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس کا نامہ اعمال اسے دائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا. خود سے یہاں پہ مراد ہے اسے دائیں ہاتھ میں پکڑا کے اسے جنت کا مہمان بنا دیا جائے گا. اس لیے ہمارا 26واں عمل یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر استغفار کو لازم رکھنا ہے. ہم نے دیکھیں نماز پڑھتے وقت بھی ہمیں استغفار بہت جامع دعا ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. میں فرائض پڑھوں, میں سنتیں پڑھوں, اس کے اندر تشہد کے اندر, آخری تشہد کے اندر درود کے بعد اس دعا کو شامل کروں تو میں اللہ کا بڑا محبوب بندہ بن جاؤں گا. استغفار جب آ جاتی ہے نا جس کی زندگی کے اندر, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ
बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। 7 in 1 ऑप्शन है यहाँ पे। एक काम करोगे तो 7 चीजें मिलेंगी। इस्तिगफार करोगे गुनाहों की माफी होगी, इस्तिगफार करोगे नामा अमाल आपका वज़नी होगा, इस्तिगफार करोगे अल्लाह औलाद की नेमत देंगे, इस्तिगफार करोगे अल्लाह रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएंगे, इस्तिगफार करेंगे अगर बारिशें नहीं हो रही तो बारिशें होगी, इस्तिगफार करोगे अगर आपका अनाज कम हो रहा है तो अल्लाह अनाज ज्यादा देंगे, इस्तिगफार करोगे अल्लाह की रहमतें मिलेंगी, इस्तिगफार करोगे अल्लाह की ज़ात खुश हो जाएगी, इस्तिगफार करोगे तो जन्नतुल फिरदौस के मेहमान बन जाओगे। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर कसरत के साथ इस्तिगफार, अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से माफी मांगा करें, गिलियाज़ारी किया करें, रो रो कर अल्लाह के सामने अपने गुनाहों को पेश किया करें। अल्लाह हमारे एक एक चीज को जानते हैं, जो मैंने माजी में किया, जो मैं मुस्तकबिल में करूंगा, जो मैं हाल में कर रहा हूं, अल्लाह की जात सब कुछ जान रही है। इसलिए अल्लाह से पर्दापोशी नहीं है, लेकिन अल्लाह के सामने गिलियाज़ारी करना, अपनी बातों को रखना अल्लाह ताला को बड़ा महबूब अमल है। एक हदीस को सुने, ईमान को ताज़ा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सफेद बाल वाला मुझसे दुआ करता है अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा, मुझसे दुआ करता है अल्लाह मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मुझसे दुआ करता है अल्लाह मैं बीमार हूं मुझे शिफा अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को शर्म आती है, हदीस के अल्फाज हैं, मेरी बात नहीं है, नबी की बात है, अल्लाह को शर्म आती है कि एक सफेद दाढ़ी वाला, एक सफेद बालू वाला अल्लाह से मांगे और अल्लाह उसे लगा। इसलिए अल्लाह के सामने गिलियाज़ारी करना ये भी बहुत ही अच्छा अमल है, और इसके साथ इस्तिग़फ़ार को शामिल कर लेना ये उससे भी ज़्यादा महबूब है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह जो गुज़िश्ता ज़िंदगी में हमसे नाफरमानियाँ हुई हैं अल्लाह तू माफ़ फरमाने वाला है, अल्लाह तू गफूर है, तू रहीम है। अल्लाह हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। 28वां अमल, 27वां अमल, अल्लाहु अकबर। ये मेरी माँ और बहनों के लिए हदीस है। मुअज़्ज़िज़ात